الحمدللہ آج آپ 19واں پارہ سن رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، ان کا نام لے کر، ان کی اقوام کا نام لے کر اس کا ذکر ہوا ہے۔ ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے سلیمان علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں انسانوں کی بات سمجھتے تھے تو وہاں وہ انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ایسی تھیں جن کی زبان کو وہ سمجھتے بھی تھے اور ان کی زبان بولتے بھی تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط بھی پڑا اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل تھے، جس کی بنا پر سلیمان علیہ السلام نے سب کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں کا لشکر، جنوں کا لشکر اور والطیر، پرندوں کا لشکر، یہ سب ان کو جمع کیا گیا اور یہ جمع ہو کے پھر یہ نکلے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی پر جب یہ گزرے سلیمان علیہ السلام اور انسان بھی اور جن بھی اور پرندے بھی سارے اکٹھے، تو چیونٹیوں نے دیکھا دور سے لشکر آتا ہوا، تو یہ چیونٹیوں کا جو نظام زندگی ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ پاک نے ان کے ذہن میں جو الہام کیا ہے، وہ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ بالکل اس نظام کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں، اس نظام زندگی سے وہ ہٹتے نہیں ہیں، اور یہ بہت زیادہ محنتی مخلوق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر آپ چیونٹیوں کو ایک لائن میں دیکھیں گے زمین کے اوپر چلتے ہوئے، سردی کے موسم میں بھی آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھیں گے۔ محترم ساتھیو، اس مخلوق کا بھی ایک منظم نظام ہے، جس طرح شہد کی مکھیوں کا ایک منظم نظام ہے، ان کے اندر بھی مختلف لشکر ہوتے ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ اپنی خوراک کو اس انداز میں رکھتے ہیں کہ بارش ہو اور ہوائیں چلیں، طوفان چلیں، خوراک ان کی اتنی محفوظ ہوتی ہے کہ اس کو نقصان نہیں ہوتا، محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی ایک ثابت مکمل گندم کا دانہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو ایسے نہیں رکھتے، کبھی بھی ایسے نہیں رکھتے، اس کو توڑ کے ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ دانہ ٹوٹا ہوا ہو تو پھر وہ اگتا نہیں، اور اگر وہ مکمل ہو تو پھر وہ اگتا ہے۔ تو وہ اپنی خوراک کو توڑ کے رکھتے ہیں تاکہ یہ اگے نہ اور ان کی خوراک خراب نہ ہو۔ یہ اس قدر اللہ پاک نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات وہ ڈال دی ہے، اور اتنی خوبصورت ان کی زندگی ہوتی ہے کہ اس نظام زندگی سے یہ ایک لمحہ ادھر ادھر یہ خلاف ورزی نہیں کرتے جو اللہ پاک نے ان کو الہام کی ہے۔ تو جب یہ چیونٹیوں کی وادی پر گزرے تو چیونٹی نے کہا دور سے لشکر آتا ہوا دیکھ کر، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اب یہ چیونٹی بولی اور اس کی گفتگو کو کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے، اور سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کن کو کہہ رہی ہے، یہ ساری بات سمجھ رہے تھے۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے بتلایا جس سے ہمیں اس بات کا کیا ہوا، علم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات بتلانا یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی کیا ہے دلیل ہے۔ یہ واقعات میں یہ بھی مقصد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان انبیاء کے واقعات کا بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں، سچے رسول ہیں۔ تو چیونٹیوں کو کہا کہ جلدی جلدی داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے اندر، مساکنکم، یعنی اس کا مطلب ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک گھر ہے،
ہر لشکر کا اپنا اپنا گھر ہے، اور اس گھر میں وہی رہتے ہیں جن کا وہ گھر ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ گھر کسی کا اور داخل کوئی ہو جائے۔ جس طرح ہمیں اپنے گھروں کی پہچان ہے، بالکل ان کو بھی اپنے گھروں کی پہچان ہے۔ جو ظاہر سے ہمیں ایک وہ سوراخ نظر آتا ہے، اندر ان کے اپنے اپنے گھر بنے ہوئے ہیں، اور ہر چیونٹی اپنے اپنے گھر کے اندر جو ان کی رہائش ہے، جو لشکر ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی اپنے اپنے مساکن کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں سلیمان کا لشکر علیہ السلام روند نہ دے، اور وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہم لا یشعرون، چیونٹی بھی سمجھ رہی ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، چیونٹی بھی سمجھ رہی ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہم لا یشعرون، انہیں شعور بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے، اور تم روندے جاؤ۔ اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے جو کہتی ہے کیا کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ چیونٹی کہہ رہی ہے وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور تمہیں وہ روند کے رکھ دیں۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھاؤں آپ کو۔ ایک ہوتی ہے انفرادی زندگی، ایک ہوتی ہے اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی میں اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی جتنا اجتماعی زندگی میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا اس کی ذمہ داری بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک انسان رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ رات کو آئے، وہ دن کو آئے، وہ دوپہر کو آئے، وہ شام کو آئے، وہ جب آئے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا جو رہتا ہے، وہ جب کھائے، وہ جب سوئے، وہ جب نہائے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ جب ایک سے دو ہو جائیں تو پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب ہر ایک نے دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک نے دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ہی واش روم ہے، اگر بندہ ایک ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر دو ہو جائیں گے تو پھر ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ بیک وقت دونوں کو حاجت پڑے تو دونوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا ہے۔ تو جس طرح افراد بڑھتے جاتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ شادی شدہ ہو جاتا ہے انسان، دو ہیں، اتنی ذمہ داری نہیں، جب تیسرا آ گیا پھر ذمہ داری بڑھ گئی، پھر جب وہ چوتھا آ گیا پھر ذمہ داری بڑھ گئی، جب وہ دونوں بڑے ہو گئے تو پھر اور ذمہ داری بڑھ گئی، جب دونوں کو پھر آگے شادی ان کی کرنی ہے تو پھر ذمہ داری بڑھ گئی، جب پوتے اور نواسے ہو گئے تو پھر ذمہ داری۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس کے جب نواسے یا پوتے آ جائیں تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی ان کو کنٹرول کرنا، میں نے دوپہر کو سونا ہے، میرے آرام کے اندر خلل نہیں آنی چاہیے۔ اب وہ بیچاری ان کو کبھی کس کمرے میں لے کے بیٹھتی ہے، کبھی کس کمرے میں، کہ حضرت صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس طرح، اور بعد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، نواسے آ گئے، پوتے آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں، نیند بھی ختم، ہر چیز ختم، ان کے ساتھ بچہ بن کے وہ بڑا بھی گھل مل جاتا ہے۔ کسی کا مزاج ایسے ہوتا ہے، کسی کا مزاج ایسے ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنا افراد بڑھتے جاتے ہیں ذمہ داری، اور یاد رکھیں انفرادی زندگی میں وہ مسائل نہیں جو اجتماعی زندگی میں، اور اجتماعی زندگی میں بس ایک ہی چیز ہے، اگر جس گھر کے اندر وہ چیز ہو تو اس گھر کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، اور ہر ایک کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنا، اور ہر ایک کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ جب یہ چیز ہو تو گھر کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے، اور اگر ہر ایک کو اپنی فکر ہو، دوسرے کی فکر نہ ہو، تو پھر مسائل بہت ہوتے ہیں، پھر معاملے کے اندر الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس چیونٹی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیسے کیا؟ ایک طریقہ یہ بھی تو تھا کہ آتے ہوئے لشکر کو دیکھ کر فوراً وہ بھاگ کے اپنا اندر چلی جاتی، اور ایک ذمہ داری اس کی یہ تھی کہ سب کو اطلاع کرتی اور سب کو کہتی کہ اندر چلے جاؤ۔ اس نے اپنی تکلیف سے زیادہ ان کی تکلیف کو مد نظر رکھا، اس لیے اس چیونٹی نے پہلے ان کو کہا ادخلوا مساکنکم، کہ جلدی جلدی اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ اجتماعی زندگی میں اس چیونٹی کے اس پیغام سے یہ ضرور سمجھیں کہ اجتماعی زندگی کے اندر سوچ عظیم ہونی چاہیے۔ ایک روٹی پڑی ہے اور گھر کے بندے چار ہیں، روٹی ایک ہی ہے، ایک آیا، اس نے سوچا یار چلو میں نہ کھاؤں وہ کھا لیں، یہ بھی ایک سوچ ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں تو کھا لوں وہ جانے اس کا کام جانے، یہ بھی ایک سوچ ہے۔
اگر یہ سوچ ہے کہ وہ آیا اور اس نے کہا چلو یار میں نہیں کھاتا، شاید اس کو بھوک لگی ہوئی ہو وہ کھا لے گا، وہ دوسرا آیا اس نے کہا یار شاید اس تیسرے کو زیادہ بھوک لگی اس کے لیے چھوڑ دے، اور چوتھا آیا، تو ہر ایک نے دوسرے کے متعلق سوچا تو روٹی پڑی رہے گی۔ جب چاروں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یار وہ روٹی ہے کھا لیں، تو چاروں مل کے تھوڑی تھوڑی کھا لیں گے، پیار محبت بھی بڑھ جائے گا اور گزارا سب کا ہو جائے گا۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے تو پھر گھر کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے۔ اجتماعی نظام میں اس سوچ کو انسان اپنے دماغ کے اندر بٹھا کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ دو پارٹنر ہیں، دونوں ہی اپنے سرمایہ کی حفاظت کریں اور اپنے ساتھی کا احترام کریں، اور اگر ہر ایک آتا ہے اور گلے سے اپنی مرضی کے اٹھا کے لے جاتا ہے تو پھر کاروبار ختم ہو جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ تو سوچ کو عظیم رکھنا چاہیے۔ اس چیونٹی کی اس بات سے ادخلوا مساکنکم، کہ اس نے سب کو کہا کہ جلدی جلدی اپنے سراغ کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی اس بات سے مسکرا پڑے، مسکرائے سلیمان علیہ السلام۔ اور نبی مسکراتے ہیں، مولوی جو ہے نا وہ منہ کھول کے ہنستے ہیں، ہاں 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 ہاں، یہ طریقہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فتبسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ مسکرانے کا مطلب کیا ہے؟ دانت آپ کے ظاہر ہوتے، ہونٹ آپ کے کھل جاتے، جس طرح گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا کیا انداز ہوتا تھا۔ اس لیے فتبسم، تبسم بھی ہے ضاحک بھی ہے، دو لفظ بولے ہیں، تبسم بھی ہے ضحک بھی ہے۔ ضحک کا معنی ہنسنا ہوتا ہے، تبسم کا معنی مسکرانا ہوتا ہے۔ مسکراہٹ چہرے کے اوپر نمایاں ہوتی ہے اور ضحک اس ہونٹوں کے اوپر نمایاں ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ہونٹ بند ہوتے ہیں لیکن آنکھیں اور چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ خوش ہے اور یہ مسکرا رہا ہے، اور بعض اوقات اس کو مسکراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہلکے سے ہونٹ کھل پڑتے ہیں اور کھلنے کے بعد پھر سفید موتی اندر سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز تھا انبیاء کا ہنسنے کا، اور اسی انداز کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ بعض اوقات انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے اور دوسروں کا آرام خراب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے لیکن دوسروں کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اور پھر ایک دعا کی سلیمان علیہ السلام نے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا میری بھی ضرورت ہے، آپ میں سے ہر ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو کھول کے پڑھیں، چند دن آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس دعا میں کیا مانگا سلیمان علیہ السلام نے؟ یہی مانگا، اللہ اوزعنی، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ یہ کس وقت کہا؟ اس چیونٹی کی بات سن کے کہ اللہ تو نے اس چیونٹی کو یہ سوچ عطا کی کہ اس نے اپنے جو نظام زندگی میں اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو اس نے کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے، کہ اپنی ساری کی ساری فوج کی تکلیف کو محسوس کر کے فوراً ان کو بچنے کا حکم دیا ہے آنے والی تکلیف سے۔ اللہ یہ جس طرح تو نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اپنی ذمہ داری کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ پورا کیا کرنا ہے؟ ان اشکر نعمتک التی، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا انتہائی آسان ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا انتہائی آسان ہے۔ صرف اتنا ہی کہہ دیں الحمدللہ، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس نعمت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ تو اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی چیز لیتے ہو تو اس سے زیادہ دو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے شکریہ ادا کیا ہے، اگر تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی آ جائے تو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس اتنا الحمدللہ کہنے سے اللہ تو یہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو میرے اوپر بھی تیرے احسانات ہیں، میرے والدین پر احسانات ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آ جائے۔ اللہ مجھے وہ عمل اس کی توفیق دے اور مجھے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا
بتا رہے ہیں